فلا تضربوا للہ الامثال، اور تم اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو۔ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اب اصل میں مثالیں نہ گھڑنے سے مراد کہ ضرب المثل کا مطلب ہے کسی ایک حال کو کسی دوسرے حال سے تشبیہ دینا۔ تو یہاں منع کیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ کو کسی کے ساتھ تشبیہ نہ دو، اللہ کو کسی کے ساتھ تشبیہ نہ دی جائے۔ اس لیے فرمایا فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، کہ اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو۔ تو اس کے اللہ کے ساتھ کسی کو تشبیہ نہ دی جائے، کیونکہ نہ تو کوئی اللہ کی مثل ہے اور نہ کوئی شبیہ۔ ساری مخلوقات کے اندر آپ اس کو بھی اللہ کی مثل بیان کر سکتی ہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اس لیے کیا یہ عقل مندی ہے کہ تم خدا کو مثالوں کے ساتھ تشبیہ دیتے ہو؟ حالانکہ نہ تو تمہیں اللہ کی ذات کا پتہ ہے اور نہ تمہیں اس کی صفات کا علم ہے، تم صرف ان ناموں کو جانتے ہو، اللہ، رحمان، رحیم، کریم، ستار، بے شمار۔ تو نہ تو تمہیں اللہ کی ذات کا پتہ ہے اور نہ تم اس کی صفات کا تمہیں علم ہے، اور نہ تمہیں یہ پتہ ہے کہ وہ کن کمالات کے ساتھ سے وہ موصوف ہے، اس کون سے کمالات، کیا شان، کیا بزرگی، کیا اس کا اصل تم نہیں جانتے، اور نہ تم ان عیبوں سے آگاہ ہو جو اصل حقیقت کہ وہ جن عیبوں سے پاک ہے اللہ تبارک و تعالی۔ تو جب نہ تم اس کی ذات کو جانتے ہو، نہ تم اس کی صفات کو جانتے ہو، صرف نام پڑھ رکھیں، نام پڑھیں، اور تمہارے علم کا عالم یہ ہے کہ تم اس کی تم تصورات میں بھی نہیں پہنچ سکتے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی حقیقت کی ابتدا کہاں سے ہے، نہیں پہنچ سکتے۔ تو پھر تم اس کے لیے مثالیں دیتے ہو؟ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، آگے فرمایا ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تمہاری اس بت پرستی جو تم بتوں کو پوجتے ہو اور مثالیں گھڑنے کے نتیجے میں تم پر کتنا بڑا عذاب نازل ہونے والا ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ ان اللہ یعلم، بے شک اللہ جانتا ہے۔ تو اللہ جانتا ہے کہ یہ جو تم مثالیں گھڑنے لگے ہوئی ہو اللہ کے ساتھ، اور جن بتوں کو، ان مثالوں کو گھڑنے کے بعد جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو، تو اللہ جانتا ہے کہ تم پر کتنا بڑا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ یہ اس جاننے کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور تم نہیں جانتے۔ ہاں، تمہاری حالت یہ ہے کہ جب اللہ کا عذاب تم پر نازل ہوگا تو تم اس کی کیفیت اور تم اس کی مدت کو نہیں جانتے کہ کب میرے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہو جانا ہے۔
جو لوگ بتوں کو پوجا کرتی ہیں اور اللہ کے ساتھ مثالیں گھڑتی ہیں، تو اگر تم جانتے ہوتے تو تم اس بت پرستی کو چھوڑ چکے ہوتے، اگر تم جانتے ہوتے۔ بہرحال آگے فرمایا آیت نمبر 75، ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا۔ اور اللہ ایک ایسے غلام کی مثال بیان فرماتا ہے جو کسی کی ملکیت میں ہے اور کسی چیز پر قادر نہیں ہے، اور دوسرا ایسا شخص ہے جس کو ہم نے اپنی طرف سے عمدہ رزق عطا فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ دو بندوں کی مثال دے رہا ہے، ایک غلام کی، ایک مالک کی جو اس غلام کا مالک ہے، یا ایک غلام کی جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، جو نہ کچھ خرید سکتا ہے نہ بیچ سکتا ہے، اور ایک اس کا مالک ہے جو چاہے خرید بھی لے اور بیچ بھی دے۔ اب اللہ تعالیٰ دو لوگوں کی مثال دے رہا ہے اگلی آیت میں، ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا۔ تو اللہ ایک ایسے غلام کی مثال بیان فرماتا ہے جو کسی کی ملکیت میں ہے اور کسی چیز پر قادر نہیں ہے، اور دوسرا ایسا شخص ہے جس کو ہم نے اپنی طرف سے عمدہ رزق عطا فرما دیے۔ فَهُوَ يَنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، سو وہ اس میں سے پوشیدہ طور سے اور ظاہراً خرچ کرتا ہے۔ دوسرا بندہ وہ ہے جس کو ہم نے رزق عطا فرمایا، وہ چاہے تو چھپا کر خرچ کرے، چاہے تو دکھا کر خرچ کرے۔ الحمدللہ، تمام تعریفوں کا مستحق اللہ ہے، بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو اب یہ آیت نمبر 75 کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو لوگوں کی مثال بیان کی، دو لوگوں کی مثال بیان کی ہے جن سی ہے۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو کافر لوگ ہیں، ان کافروں کو ان کی نادانی اور بے وقوفی کے اوپر ان کو آگاہ کیا جا رہا ہے ایک مثال سمجھا کر کہ یہ تو بتاؤ، ایک شخص کسی کا غلام ہے، اس وقت غلام خریدے جاتے تھے، بیچے جاتے تھے، آزاد کیے جاتے تھے، غلام بنائے جاتے تھے۔ اچھا، اس کو تو کسی چیز پر قدرت نہیں ہے، وہ کسی بھوکے شخص کو، کیونکہ وہ تو خود کسی کا غلام ہے، وہ تو کسی بھوکے شخص کو ایک باسی روٹی بھی نہیں کھلا سکتا، جان سے ایک باسی روٹی کا ٹکڑا بھی نہیں کھلا سکتا۔ وہ تو کسی کو کوئی لباس بھی نہیں پہنا سکتا، جان سے کہ وہ تو خود غلام ہے، نہ وہ کچھ خرید سکتا ہے، نہ وہ کچھ بیچ سکتا ہے، کیونکہ وہ غلام ہے۔ مگر اس کے علاوہ ایک اور شخص جس کو اللہ نے اپنے خزانوں سے رزق عطا کی ہے، اور وہ اپنی مرضی سے خرید بھی سکتا ہے اور بیچ بھی سکتا ہے، وہ اپنی مرضی سے خرچ کرنے پر بھی قادر ہے۔ اچھا، یہ وہ شخص ہے جو لوگوں کی نگاہوں سے چھپا کر بھی اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے، اور بہت بڑے اجتماع میں بھی لوگوں کے اندر خرچ کر سکتا ہے، کیونکہ یہ مالک ہے، وہ غلام ہے۔ تو یہ لوگوں سے چھپا کر بھی خرچ کرتا ہے اور لوگوں کو دکھا کر بھی خرچ کرتا ہے، اور مانگنے والے سائل جو ہیں اپنی جھولیاں اس کی بارگاہ سے بھرتے ہیں۔ اب اصل میں کہا یہ جا رہا ہے کہ بتاؤ تو صحیح، کیا یہ دونوں انسان ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ کوئی بندہ ان کو ایک جیسا کہے گا کہ دونوں ایک جیسی ہیں؟ بھئی اس کو تو کچھ خریدنے کا اختیار ہی نہیں ہے، نہ وہ کچھ خرید سکتا ہے،
نہ کچھ آگے خرچ کر سکتا ہے، نہ کسی کو کچھ دے سکتا ہے، وہ تو خود فقیر ہے، غلام ہے۔ مگر دوسرا بندہ جو اس کا مالک ہے، وہ خرید بھی سکتا ہے، وہ دے بھی سکتا ہے، وہ چھپا کر بھی دیتا ہے، دکھا کر بھی دیتا ہے، لوگوں کے اجتماع میں بھی خرچ کرتا ہے، اور چھپا کر بھی لوگوں کی مدد کرتا ہے، ان کی جھولیاں بھرتا ہے۔ تو کیا یہ دونوں بندے آپس میں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ کوئی کہے گا کہ یہ دونوں ایک جیسے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ پھر غور کرو کہ تم جو اپنے معبودوں کو خدا بنائے بیٹھی ہو، خدا بنائے بیٹھی ہو، اور ان کی عبادت کرتے ہو، اور انہیں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، کیا یہ تمہاری نادانی اور بے وقوفی نہیں ہے؟ بے وقوف ہو تم، اور بت نہ تو تمہیں کچھ دے سکتے ہیں، نہ تم سے کچھ لے سکتے ہیں۔ بت تم سے کیا لیں گے؟ اور ان کو خدا کے برابر لا کر کھڑا کر دیا۔ کیسی پیاری اللہ نے مثال دی ہے دو ان بندوں کی، جو ایک جس کو اللہ نے خرچ کرنے کی قدرت دی ہے، دوسرا جس کو کوئی قدرت ہی نہیں ہے، وہ 1 روپیہ نہیں خرچ کر سکتا۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ وہ آقا ہے، وہ غلام ہے، وہ مالک ہے، وہ نوکر ہے، اس کو نہیں، اس کے پاس یہ وہ ساری فیسلٹیز جو ان کے پاس ہیں، جو ان سے ہیں۔ تو جب بتایا یہ جا رہا ہے کہ جب دو آدمی انسان ہوتے ہوئے آپس میں ایک جیسے نہیں ہو سکتے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو بے جان بت تم اپنے ہاتھوں سے مٹی سے تراشتے ہو، تم ان کو خدا کے برابر لا کر کھڑا کر دیتے، وہ خدا کے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ وہ اللہ رب العزت کے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو تم بہت نادان ہو، بے وقوف ہو، ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ کسی کو کچھ دے سکتے ہیں، نہ کسی سے کچھ لے سکتے ہیں۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ یہاں بتوں کی اور اللہ کی مثال بیان نہیں کی جا رہی۔ اب ایک قول اور ہے حضرت ابن عباس سے کہ یہاں بتوں کی اور اللہ کی مثال بیان نہیں کی جا رہی، بلکہ کافر اور مومن کی مثال بیان کی جا رہی ہے۔ کافر ایسی ہے جیسے کسی کا کوئی غلام ہو اور اس کے مالک نے اس کے ہر قسم کے اختیارات سلب کر لیے ہوں۔ غلام کے پاس تو کوئی اختیارات نہیں نہ ہوتے۔ جو دین اسلام سے واقف ہیں ان کو معلوم ہے کہ غلاموں کے کیا اختیارات ہوا کرتے تھے۔ تو کافر ایسی ہے جون سے، تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں بتوں کی اور اللہ کی مثال نہیں، بلکہ کافر اور مومن کی مثال ہے۔ کہ کافر ایسی ہے جیسے کہ کوئی کسی کا غلام ہو اور اس کے مالک نے اس سے ہر قسم کے اختیارات سلب کر لیے ہوں، اور وہ مومن ہے جس پر اس کے خالق اور مالک نے بے انتہا انعامات اور احسانات کی ہوں۔ تو یہ کافر اور مومن کی مثال دی جا رہی ہے، یہ بتوں کی اور اللہ کی مثال نہیں۔ اور اس نے ان کو استعمال کرنے اور خرچ کرنے کی اللہ نے اجازت بھی دے دی ہے جن سے، تو وہ اسے جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ جب بھی کوئی سائل آتا ہے اور اپنا دامن پھیلاتا ہے تو وہ اس کے دامن کو بھر دیتا ہے۔ تو یہ دو انسان آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک وہ جو کسی کو دینے پر قادر ہی نہیں ہے، اور دوسرا جس کو اللہ نے قدرت دی ہے۔ دونوں کو ایک تو بتاؤ، یہ دونوں ہرگز ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مومن اور کافر بھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے، کہ جو جیسے بعض کافر کہتے تھے کہ ہم مومنوں سے بہت بہتر ہیں، ہمیں بخش دیا جائے گا، ہم ان کے پیارے، ہم اللہ کے پیاری۔ اسی طرح بت جن کو تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو، وہ اللہ کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اچھا، یہ تو ایک اس کی تھی تفسیر جو قرآن، حدیث، علم کے مطابق تھی۔ ایک حدیث مفسرین نے اس کی محبت کی بھی فرمائی ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے ایک بات اور بھی واضح ہو گئی اس آیت سے کہ اللہ کے سب بندے ایک جیسے نہیں ہیں۔ اللہ کے سب بندے ایک جیسے نہیں ہیں۔ کسی کو اللہ نے خرچ کرنے کی قدرت دی ہے، کسی کو خرچ کرنے کی قدرت نہیں دی ہے۔ کوئی مالک ہے، کوئی غلام ہے، کوئی مالک ہے، کوئی نوکر ہے، کوئی آقا ہے، کوئی غلام ہے۔ تو وہ بعض مفسرین وہ فرماتے ہیں کہ اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ اللہ تعالیٰ کے سارے بندے ان کی ایک حیثیت نہیں ہے، وہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ کوئی مومن ہے، کوئی کافر ہے، کوئی نیک ہے، کوئی گناہ گار ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہیں۔ بعض وہ ہیں، وہ مفسرین اسی آیت سے آگے چلتے ہیں، بعض وہ ہیں جو زر خرید غلام کی طرح ہیں، بے بس ہیں، بے اختیار ہیں، مفلس ہیں، بے فیض ہیں۔ وہ آگے کسی کو فیض نہیں دے سکتے، آگے کسی کو فیض نہیں دے سکتے، نہ ان کے پاس کچھ ہے اور نہ وہ کسی کو کچھ دے سکتی ہیں۔ ان کے پاس خود بھی کچھ نہیں، اور جب خود کچھ نہیں ہے تو وہ کسی کو کیا دیں گے؟ ہاں، لیکن بعض مقبول بندے، اللہ کے محبوب بندے ایسے ہیں کہ جن کے متعلق فرمایا گیا وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، اس آیت کے اندر جو میں نے آپ کو شروع میں بیان کیا، اور فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا کی شان رکھتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے خزانوں سے مالا مال کر دیے، مالا مال کر دیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس ظاہری دولت نہیں، باطنی دولت کے بھی انبار لگے ہوئے ہیں، جن کے پاس دنیاوی دولت نہیں، روحانی دولت کے بھی انبار لگے ہوئے ہیں، روحانی دولت کے بھی انبار لگے ہیں، ان کا دامن بھرا ہوا ہے۔ وہ چاہیں تو دنیاوی دولت، وہ چاہیں تو روحانی دولت تقسیم کریں، علم کی دولت بھی، دنیاوی دولت بھی، اور باطنی اور روحانی دولت کے بھی انبار لگے ہوئے ہیں، ان کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جو اتنی دولت عطا فرمائی، اچھا اب یہ وہ لوگ ہیں جو اس دولت کو تقسیم کر رہے ہیں، ظاہری دولت کو بھی تقسیم کرتے ہیں مال کی صورت میں، اور روحانی دولت کو بھی تقسیم کرتے ہیں فیض کی صورت میں، فیض کی صورت میں جو ان سے، اور ان کے در پر آنے والے خالی ہاتھ نہیں جاتے، مانگنے والے خالی ہاتھ نہیں رہتے جان سے، اور ہر کسی کو اپنے جو اس کو ظرف، جو اس کی ہمت عطا کی گئی ہے اس کے مطابق مل رہا ہے۔ کوئی آتا ہے لے کے چلا جاتا ہے، کوئی عمر بھر بھی نہیں پا سکتا، وہ خالی رہتا ہے۔ کیوں؟ اس کے اپنے وجود میں ظرف ہی نہیں ہے، ان کے دینے میں کمی نہیں ہے، ان انبیاء اور اولیاء کی، وہ جو لینے والا ہے اس کے وجود میں وہ ظرف ہی نہیں ہے، اس کی اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ ان انبیاء اور اولیاء سے کچھ حاصل کر سکے۔ وہ جب بھی آتا ہے وہ خالی ہاتھ ہی جاتا ہے، اپنے اپنے حوصلے اور ظرف، بہرحال اپنے اپنے حوصلے اور ظرف کے مطابق ان کو تقسیم کیا جا رہا ہے، اور انبیاء اور اولیاء کی۔ اب یہ وہ لوگ ہیں، یہ ایک دوسرا پہلو ہے۔ ایک اس کی تفسیر وہ تھی جس میں ظاہری دولت ایک شخص کے پاس ہے، دوسرا غلام ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ جب وہ دونوں آپس میں نہیں ایک جیسے ہو سکتے تو مومن اور کافر ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور بتوں کو تم اللہ کے ساتھ کیسے ایک ساتھ لا کر کھڑا کر سکتے ہو؟ اللہ ساری کائنات کو دینے والا، بت کسی کو کیا دے سکتی ہیں؟ کچھ بھی نہیں دے سکتے جن سے۔ تو ایک وہ لوگ ہیں اب آگے جن کا آپ ذکر چل رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے صرف دنیاوی نہیں، روحانی نعمتوں سے بھی مالا مال کر دیے، روحانی نعمتوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کو کیا دیا، اس کی حقیقت کسی اور سے جو پوچھیں تو خود ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھتے ہیں جو سارے زمینوں اور آسمانوں کے خزانوں کا مالک ہے، جون سے جس کے خزانوں کا یہ حالت ہے کہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تبارک و تعالیٰ، تو جس کی صرف دینے والا، بے انداز دینے والا، بے انداز۔ یا اللہ تو بتا، تو نے اپنے محبوب کو کیا عطا فرمایا، کتنا دیا ہے؟ پھر ندا آتی ہے علمک ما لم تکن تعلم، وکان فضل اللہ علیک عظیما، اللہ تعالیٰ کا آپ کے پر فضل عظیم ہے۔ یا آپ کو ان تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا جن کو پہلے آپ نہیں جانتے تھے۔ تو یا پھر ان سے پوچھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا عطا فرمایا، تو کہیں تو پھر آواز آئے گی کہ مجھے میرے رب نے زمین کے سارے خزانوں کی کنجیاں عطا فرما دی، زمین کے سارے خزانوں کی کنجیاں عطا فرما دی۔ اور کہیں پھر آواز مبارک آئے گی کہ میرے رب کریم نے اپنا دست فیض میرے دونوں کندھوں کے درمیان میں رکھا، تو میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی۔ اور پھر کیا تھا، جب میرے رب کا دست کریم میرے کندھوں کے درمیان میں آیا تو پھر میں نے آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کو جان لیا۔ تو اپنے محبوب کے طفیل جو نوازشات اپنے محبوب کے غلاموں پر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اس کا بھی صحیح اندازہ لگانا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کے محبوب ہیں، اللہ کے بندے، انبیاء، اولیاء، جون سے قرآن کیا کہتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ کان کھول کر سن لو کہ اللہ کے دوستوں کو نہ تو کسی مکروہ چیز کا اندیشہ ہوگا، نہ کسی محبوب چیز کے ضائع ہونے کا حزن و ملال، اللہ کے محبوبوں کو جن سے۔ اور کہیں فرمایا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے جو محبوب بندے ہیں، ان کے لیے وہ دسترخوان رحمتوں کا اور نعمتوں کا بچھایا گیا ہے، اور وہ اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں کہ جس کا بیان ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، کسی کے بس کی بات نہیں۔ تو ایک وہ لوگ، پہلے ان لوگوں کی مثال دی گئی کہ اس مثال سے یہ سمجھایا گیا کہ کیا ایک مومن اور ایک کافر ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ اور پھر یہ سمجھایا گیا کہ کیا بت اللہ جیسے ہو سکتے ہیں؟ بے وقوف، نادان ہو تم۔ اور پھر اب یہ بتایا جا رہا ہے، ایک تیسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوبوں کو، انبیاء اور اولیاء کو جو نعمتیں اور رحمتیں بخشی ہیں، عام لوگ جو ان سے ہیں وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ عام مخلوق جو ہے وہ ان سے لینے والی ہے اور یہ اس مخلوق کو دینے والی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ زمین کے سارے خزانوں کی کنجیاں میرے حوالے کر دی گئیں، اور اولیاء جو ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے لینے والی ہیں۔ پھر جتنے جتنے خزانے جن کو ملے وہ آگے ویسے ہی تقسیم کر رہے ہیں۔ جتنے خزانے حضور داتا صاحب کو ملے وہ آگے اتنے تقسیم کر رہے ہیں، جتنے خزانے پاک پتن شریف ملے وہ ویسے تقسیم کر رہے ہیں، جتنے خزانے سرہند شریف ملے وہ ویسے تقسیم کر رہے ہیں، جتنے خزانے بغداد شریف عطا کیے گئے وہ ویسے، ہر کوئی پھر اپنی اپنی جس کو جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے عطا ہوا وہ آگے ویسے خرچ کر رہا ہے۔ یہاں ایک بات بڑی کمال کی ہے کہ
مولوی اسماعیل دہلوی جیسا شخص جس نے تقویت الایمان میں یہاں تک لکھ دیا کہ اس نے لکھا کہ محمد جس کا نام محمد اور علی ہے اسے کسی قسم کا اختیار نہیں ہے، کسی قسم کا، مگر جب اللہ کی عنایات اپنے بندوں پر پڑتی ہیں تو بات سمجھنے والی یہ ہے، پھر جس نے ایک جگہ پر یہ لکھا اس کو دوسری جگہ پر اپنی کتاب صراط مستقیم میں اپنے ہاتھ سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے متعلق یہ لکھنا پڑ گیا، اس نے اپنے ہاتھ سے لکھ دیا، اپنے ہاتھ سے اس نے لکھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے مبارک زمانے سے لے کر دنیا کے ختم ہونے تک قطبیت، غوثیت اور ابدالیت اور ولایت کے مختلف مقامات آپ ہی کے واسطے سے عطا کیے جاتے ہیں۔ ایک ایسا شخص جو یہ کہہ رہا ہے کہ محمد اور علی جو ہیں، جس کا نام محمد اور علی ہے اسے کسی قسم کا اختیار نہیں ہے، مگر پھر اسی کے ہاتھ اور اسی کے قلم سے پھر اللہ نے یہ بھی لکھوایا کہ لکھو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کے مبارک زمانہ مبارک سے لے کر دنیا کے ختم ہونے تک، بھلے وہ قطبیت ہے، وہ ابدالیت ہے، وہ غوثیت ہے، وہ ولایت کے اعلیٰ مدارج اور مقامات ہیں، وہ فقط اور فقط حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے واسطے سے ہی آگے عطا کیے جاتے ہیں، آگے دیے جاتے ہیں۔ بلکہ بادشاہ، اب یہ تو ہو گیا روحانی دنیا، اب آ جاؤ ظاہری دنیا، آگے لکھتے ہیں بلکہ بادشاہوں کی سلطنت اور عمراء کی امارت میں بھی حضرت علی کے توجہ، تصرف یعنی ہمت کو بڑا دخل ہے، کہ یہ جو ظاہری آپ کو بادشاہتیں نظر آ رہی ہیں یہ بھی کہیں اور سے ہی، تو وہ انہوں نے لکھا جان سے، اور دوسری جگہ وہ جنہوں نے ادھر یہ لکھ دیا اولیاء اللہ کے متعلق ان کو پھر یہ لکھنا پڑا کہ یعنی اسی طرح کچھ پھر اولیاء کرام ایسے مقام پر بھی فائز ہیں، ان کو عالم مثال اور عالم شہادت میں تصرف کرنے کا مطلق اذن عطا ہو چکا ہے، وہ جیسے مرضی تصرف کریں، جیسے مرضی تصرف کریں۔ بہرحال آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 76، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا الرَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ۔ اور اللہ ایک اور مثال بیان کرتا ہے، اب ایک اور مثال بیان کی جا رہی ہے۔ دو مرد ہیں، ان میں سے ایک گونگا ہے جو کوئی کام نہیں کر سکتا، اور وہ اپنے مالک پر بھار ہے، اور اس کا مالک اسے جہاں بھی بھیجے وہ کوئی خیر کی خبر نہیں لاتا۔ هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل، کیا یہ شخص اس کے برابر ہو جائے گا جو نیکی کا حکم دیتا ہے؟ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مستقیم، اور وہ راہ راست پر ہے، راہ راست پر۔ آیت نمبر 76۔ اب پھر اللہ تعالیٰ نے دو لوگوں کی مثال دی، دو لوگوں کی، کہ ایک گونگا ہے جو کوئی کام ہی نہیں کر سکتا، وہ تو اپنے مالک پر بھار ہے، اور وہ کہیں سے کوئی خیر کی خبر نہیں لاتا، کیونکہ وہ تو ہے ہی گونگا، بول ہی نہیں سکتا، وہ کیا لا کر کوئی خبر سنائے گا اچھی؟ تو کیا وہ اس کے برابر ہو جائے گا جو نیکی کی خبر لاتا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے اور سیدھے راستے پر ہے؟ اب یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے مشرکوں اور کافروں کا رد فرمایا
کہ جو شخص ایک تو گونگا اور عاجز ہے، کیا وہ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو بولنے والا ہے؟ نہیں۔ جیسے کہ وہ شخص جس کی پچھلی آیت میں اللہ نے مثال دی، کیا وہ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو کچھ خرچ نہیں کر سکتا اور وہ ہر چیز خرچ کر سکتا ہے؟ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک گونگے کی مثال دی کہ کیا وہ اس بندے کے برابر ہو سکتا ہے جو بول سکتا ہے، جو اچھی بات کہہ سکتا ہے، اچھی خبر پہنچا سکتا ہے؟ گونگے نے کیا خبر پہنچانی ہے؟ بھلے اس کے باقی اعضاء سلامت ہوں، اس کی آنکھیں ٹھیک ہیں، اس کے ہاتھ ٹھیک ہیں، اس کی ٹانگیں ٹھیک ہیں، مگر پھر بھی وہ دونوں ایک دوسرے کے برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس کی زبان ہی نہیں ہے، وہ بول ہی نہیں سکتا۔ اس کو اللہ نے بولنے کی قدرت نہیں دی، دوسرے کو بولنے کی قدرت اس کے پاس حاصل ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو پھر سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ کیسے تم ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کو اللہ کے برابر قرار دیتے ہو؟ وہ تو گونگے ہیں، وہ تو کچھ بول ہی نہیں سکتے۔ ان کو اللہ کے کلام اور اللہ کی ذات اور اللہ کے سامنے لا کر ان کو کیسے تم ان کو اللہ کے برابر قرار دے سکتے ہو؟ جب دو بندے جو خرچ کرنے والا اور نہ خرچ کرنے والا، اور دو بندے جو بولنے والا اور نہ بولنے والا آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، تو یہ بت اللہ کے برابر تم کیسے قرار دیتے ہو؟ بے وقوف، نادان تم جو ان سے۔ تو بہرحال حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے کہ یہ والی آیت حضرت عثمان بن عفان اور ان کے غلام کے متعلق نازل ہوئی، کیونکہ ان کا غلام کافر تھا اور اسلام کو ناپسند کرتا تھا، اور حضرت عثمان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے منع کرتا تھا۔ اس لیے اللہ نے یہ مثالیں دیں کہ ایک بندہ خرچ کرنے والا ہے، حضرت عثمان خرچ کرنے والے تھے، اور ان کا غلام کافر تھا، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے منع کرتا تھا، ایسی باتیں کرتا تھا کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کریں۔ یہ کیسے؟ یہ لوگ جو ان سے کیسے برابر؟ اور دوسرا وہ کلمہ حق نہیں کہتا تھا۔ تو اب حضرت عثمان غنی تو کلمہ حق کہنے والے لوگوں میں سے تھے، تو وہ جو کلمہ حق نہیں کہتا تھا، جو ان کا غلام تھا، کافر تھا، وہ اللہ کے نزدیک گونگا تھا، اور حضرت عثمان غنی زبان والے تھے، جن کو اللہ نے زبان عطا فرمائی تھی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زبان اس کے پاس بھی تھی، مگر زبان کا فرق ہے۔ اس کا مطلب ہے آنکھ اس کے پاس بھی، آنکھ کا فرق ہے، دل اس کے پاس بھی ہے، اس کے پاس بھی دل کا فرق ہے۔ زبان اس کے پاس بھی تھی، زبان حضرت عثمان غنی کے پاس بھی تھی، مگر اللہ نے اس کو گونگا فرمایا۔ یہ گونگا ہے کیونکہ یہ اللہ کے راستے پر چلنے سے روکتا ہے حضرت عثمان غنی کو، جو ان سے۔ تو اور ایک قول یہ ہے کہ اس میں گونگا اور جو بندہ ہے اس سے مراد ابی بن خلف ہے، جو ابی بن خلف جو نیکی کا حکم دینے سے روکتا تھا، اور جو نیکی کا حکم دیتا تھا، اس سے مراد ایک قول کے مطابق یا تو حضرت حمزہ ہیں، یا حضرت عثمان بن عفان ہیں، یا حضرت عثمان بن مظعون ہیں رضی اللہ تعالی عنہم۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔